اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 اور 199 ترجمہ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی بذریعہ تجارت روزی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی یا سکھایا، اور اگر اس سے پہلے تم ناواقفوں میں سے تھے یا ان طریقوں سے ناواقف تھے، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹیں اور اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ شان نزول۔ اس آیت کے چند شان نزول ہیں۔ پہلا یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ زمانہ حج میں تجارت سے سخت پرہیز کرتے تھے، بقرعید کا چاند دیکھتے ہی بازار کے قریب بھی نہ جاتے، اور حج میں تجارت کرنے والے کو کہتے تھے کہ یہ حاجی نہیں باجی ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس زمانے میں مہمان نوازی، کمزوروں کی مدد اور دوسرے نیک کام کرنے بھی بند کر دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف حج ہی کا زمانہ ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا کہ ہم لوگ اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا حج نہیں ہوتا، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسا ہی سوال پیش ہوا تھا جس پر یہ آیت اتری تھی، لہٰذا حج میں تجارت، مزدوری اور کرائے کا کاروبار جائز ہے۔ تفسیر۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، کہ حج کے سفر میں تم سوداگری بھی کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اے حاجیو زمانہ حج میں کمائی کرنا گناہ کبیرہ تو کیا گناہ صغیرہ بھی نہیں، بلکہ کبھی تو یہ کاروبار باعث ثواب بن جاتے ہیں، کیونکہ بغیر کاروبار حج ناممکن ہے۔ اگر مکہ معظمہ، منی اور عرفات وغیرہ میں دکانیں نہ ہوں تو حجاج کہاں سے کھائیں گے؟ اگر وہاں سواریاں اور خیمے کرائے پر نہ دیے جائیں تو حجاج عرفات وغیرہ کیسے پہنچیں گے اور وہاں کس جگہ ٹھہریں گے؟ غرض یہ کہ تجارت اور کرائے پر ہی حج موقوف ہے، نیز اہل مکہ کا گزارا ہی حج پر ہے، وہ اس زمانے میں کماتے ہیں اور سال بھر کھاتے ہیں۔ اگر حج میں سارے کام ممنوع ہوں تو اہل مکہ گزارا نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک بات غور طلب ہے کہ اگر کوئی روزی کمانے کی غرض سے حج کو جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس نیت سے جائے کہ وہاں سونا سستا ہے اور میں اسے خرید کر لے آؤں گا، یا وہاں کوئی بھی اور چیز سستی ہے، میں وہاں سے خرید کر لے آؤں گا اور یہاں بیچ دوں گا اور پیسے کماؤں گا، یہ نیت لے کر اگر کوئی حج کو جائے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ وہ حج کی نیت سے جائے، پھر وہاں جا کر اتفاقاً اس کو مزدوری مل گئی یا کوئی چیز سستی مل گئی یا جو چیز اس کے پاس ہے وہ اچھے داموں بک گئی تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ مقصد حج ہونا چاہیے۔ اگر تبتغوا تم تلاش کرو، فضلم فضل، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فضل کے معنی ہے زیادتی، خواہ کام سے حاصل ہو یا بغیر کام کے، اور فضل میں تجارت، کرایہ، مظلوموں کی امداد، ضعیفوں کی دستگیری، غرض یہ کہ ہر جائز و نافع کام سبھی شامل ہیں، یعنی حاجیوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ حج کے ساتھ ہی اللہ کا فضل اور تجارتی نفع وغیرہ بھی تلاش کر لیں، اور حج میں ناجائز دھندوں سے خصوصاً بچیں، لہٰذا کوئی گاتا بجاتا اور اس سے روزی کماتا حج کو نہ جائے، مگر خیال رہے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ تجارت ادائے حج میں نقصان پیدا نہ کرے، یعنی حج کے ارکان ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے اس کے ساتھ ہی ذکر اللہ اور عرفات سے روانگی وغیرہ کا بیان ہوا کہ فرمایا گیا فائزہ پس جب تم لوٹو من عرفات عرفات سے، عرفات کے معنی ہیں جاننا، پہچاننا یا خوشبو یا اعتراف و اقرار۔ اصطلاح میں اس میدان کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 9 میل فاصلے پر مزدلفہ سے آگے واقع ہے، اسی جگہ ٹھہرنے کا نام حج ہے، یعنی پس جب تم عرفات سے نکلو تو سیدھے منی یا مکہ معظمہ نہ آ جاؤ، بلکہ فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے نزدیک، ذکر اللہ سے تلبیہ، تسبیح، رب کی حمد و ثنا اور دعا وغیرہ سارے ہی ذکر مراد ہیں۔ اندہ سے معلوم ہوا کہ مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے، اگرچہ سارے مزدلفہ میں ٹھہرنا جائز ہے۔ مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عرفات سے واپس ہو کر تمام رات اس پہاڑ پر آگ جلاتے تھے۔ اسلام نے
حکم دیا کہ یہ فضول بات ہے، بلکہ یہاں آ کر اللہ کا ذکر کرو۔ جب حاجی عرفات سے واپس ہوتے ہیں تو رات کا قیام مزدلفہ میں ہوتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یعنی تمام عبادات کا حاصل یہ ہے کہ بندے کا یہ شعور بیدار ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو، کما جیسے ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی یا سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے، یعنی عاجزی، زاری، ڈر اور امید کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہی اس کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں اگر ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے تو یہ بھی ذکر ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیک بات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اگر کوئی زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے تو یہ بھی بہت اچھا ذکر ہے۔ یہ ذکر، یہ یاد الہی دل میں رچ بس جائے تو یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کی یاد دل میں ایسی رچ بس جائے کہ دل دھڑکنا بھول جائے مگر اللہ اللہ کرنا نہ بھولے۔ موت آ جائے، زندگی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی یاد سے تعلق نہ ٹوٹے۔ یہ سب ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو ساری زندگی اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسائے رکھتے ہیں۔ تب وہ دل ایسا آباد ہو جاتا ہے کہ اسے موت بھی آ جائے تو ویران نہیں کر سکتی۔ موت بھی انہی دلوں کو ویران کرتی ہے جو زندگی میں یاد الہی سے محروم ہوتے ہیں، لیکن جو دل زندگی میں اللہ کی یاد کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور ہر لمحے اللہ ان کو یاد رہتا ہے تو موت انہیں اللہ کی یاد سے جدا نہیں کر سکتی۔ وَإِن، اور اگر کنتم ہو تم من قبلی ہی، اس سے پہلے، لامن الضالین، نا واقف سے، یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ تم ہمارے بتانے یا اسلام سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے۔ حج تو کرتے تھے مگر غلط طریقے سے، جہالت کی رسموں کو اس میں داخل کر دیا تھا۔ ثم، پھر، افیزو، تم لوٹو، من حیثو، جہاں سے، افاز الناس، لوٹے لوگ۔ افیزو میں قریش سے خطاب ہے اور ناس میں قریش کے علاوہ باقی لوگ مراد ہیں۔ اسلام سے پہلے قریش کے لوگ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، حدود حرم سے باہر نہ جائیں گے، اور باقی لوگ عرفات تک پہنچتے تھے اور پھر واپسی کے وقت قریش تو مزدلفہ سے اور باقی لوگ عرفات سے پلٹتے تھے۔ قریش کے لوگ اپنی شیخی کی وجہ سے سنت ابراہیمی سے محروم رہتے تھے۔ عرفات تک پہنچنا اور وہاں سے لوٹنا سنت ابراہیمی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اے قریش، خیال رکھو کہ تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹیں، یعنی عرفات سے، کیونکہ وہاں سے لوٹنے کے لیے وہاں تک پہنچنا ضروری ہے کہ عرفات میں آتے ہی گناہگار بے گناہ بن جاتا ہے۔ واستغفر اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگو، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس جملے استغفر اللہ میں دو معنی بن سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے خطاب قریش کے لوگوں سے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جو زمانہ کفر میں اپنے حج برباد کرتے رہے ہو کہ تم عرفات میں آتے ہی نہ تھے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کی رب سے معافی مانگو۔ اس طرح کے مسلمان ہو کر زبانی اور عملی استغفار کرو اور آخرت کے عذاب سے بچو۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس سے خطاب مسلمان حجاج سے ہو، یعنی اے حاجیو، یہاں آ کر دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہو جانا، بلکہ زیادہ توبہ اور استغفار کرنا، اور حاجی بن چکنے کے بعد شیخی نہ مارنا، بلکہ ہمیشہ ہم سے معافی مانگتے رہنا۔ ہم تو ایسے غفور الرحیم ہیں کہ برسوں کے گناہگار کو ایک دم میں معافی دے دیتے ہیں۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے حاجیو، تم یہ نہ سمجھنا کہ بیوی سے ازدواجی تعلقات بنانے اور جھگڑے وغیرہ کی طرح حج میں تجارت بھی منع ہے، نہیں، بلکہ اس کی تمہیں اجازت ہے، کیونکہ تجارت اور کرائے وغیرہ کے بغیر حج ناممکن ہے، لہٰذا تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں کہ حج کے ساتھ ساتھ تجارتی نفع، محنت مزدوری وغیرہ اور خدا کے دیگر فرض بھی حاصل کر لو۔ پھر جب تم حج کے تمام ارکان ادا کر کے عرفات سے پلٹو تو مزدلفہ میں آ کر مشعر الحرام کے پاس بھی ٹھہر کر اللہ کا ذکر ایسا کرو جیسا تمہیں اس نے بتایا ہے، کیونکہ تم پہلے بہکے ہوئے تھے اور عبادات بگاڑ کر کرتے تھے، غلطیوں میں پھنسے ہوئے تھے، پھر اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اے قریش، یہ بھی خوب یاد رکھو کہ مزدلفہ سے ہی مت لوٹ آیا کرو، بلکہ دوسروں کی طرح عرفات جا کر سب کے ساتھ ہی لوٹا کرو۔
کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگو کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ ضرور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ہر طرح کا استغفار کرو، زبانی بھی کہ زبان سے استغفر اللہ پڑھو، کہ یہ ہمارے جد امجد کی سنت ہے کہ آپ نے دنیا میں پہلی عبادت یہی کی تھی، اور پھر یہی نہیں بلکہ ندامت اور شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کرو تاکہ تمہارے آئندہ عمل میں تبدیلی آ جائے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔